ایک بلیک ہول کے اندر کیا ہے؟ بلیک ہولز کائنات کے حیرت انگیز اور منفرد مظاہر میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ہم یہ تو جان اور سمجھ سکتے ہیں جو ایک بلیک ہول کے باہر دکھائی دیتا ہے، مگر ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس کے اندر داخل ہو کر وہاں کا منظر دیکھ سکیں۔ بالفرض ہم اس تحقیق کی غرض سے بلیک ہول میں کوئی پروب بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ بھی اس قابل نہ ہوگا کہ اندر داخل ہونے کے بعد باہر کوئی سگنل بھیج سکے۔ ایسا اس بنا پر ہے کہ بلیک ہول میں مادہ نہایت شدت سے نزدیک آ کر ایک کثیف جسم کو جنم دیتا ہے، جس کی کشش یا گریویٹیشنل پل اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ روشنی تک اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتی۔ اگر آپ کسی بل کھاتی ہوئی کہکشاں جیسا کہ ہماری ملکی وے کی تصویر دیکھیں تو آپ یہ مشاہدہ کریں گے کہ اس کا مرکز نہایت روشن دکھائی دے گا اور اس پر کسی بڑی جسامت کے سورج کا گمان ہوگا، مگر یہ بلیک ہول سے باہر نکلنے والی روشنی نہیں۔ یاد رہے کہ بلیک ہول کی گریویٹیشنل پل روشنی کو باہر نکلنے ہی نہیں دیتی۔ اس کے برعکس یہ وہ روشنی ہے جو ایک گھومتے ہوئے بلیک ہول کے نزدیک بننے والے مقناطیسی میدان سے ظاہر ہوتی ہے، جو گردشی محور یا روٹیشن ایکسس کی سمت میں الیکٹرانز کو قوت سے دھکیلتا ہے۔ یہ الیکٹرانز روشن ریڈیائی لہریں پیدا کرتے ہیں۔ کوئزارز کہکشاؤں کے مرکز میں پائے جانے والے بلیک ہول سے اپنی توانائی پیدا کرتے ہیں۔ چونکہ کوئزار بہت روشن ہوتے ہیں، ان کے سامنے اس کہکشاں میں پائے جانے والے دوسرے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ کوئزارز کیا ہوتے ہیں۔ یہ کوزائی اسٹیلر آبجیکٹ کا مخفف اور توانائی سے بھرپور وہ اجسام ہیں جو ایک فعال سپر میسو بلیک ہول کے گرد پائے جاتے ہیں۔ آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کہکشاں کے مرکز میں بڑی کمیت والا بلیک ہول وقفے سے مادہ ہڑپ کر رہا ہوتا ہے۔ اس عمل کے دوران اس کے گرد نہایت تیز رفتاری سے گیس گردش کرنے لگتی ہے اور ایک روشن اور گرم آربٹنگ ڈسک بناتی ہے۔ اگر بلیک ہول بڑی مقدار میں مادے کو نگل رہا ہو تو اس کے نتیجے میں گیس کا قوی ہیکل فوارہ پھوٹتا ہے۔ اسے ہم کوئزار کا نام دیتے ہیں، گویا اس کا مخزن وہ بلیک ہول ہے۔ کچھ بڑی کمیت والے بلیک ہولز جب ستاروں کو نگل لیتے ہیں تو غیر معمولی مقدار میں روشنی خارج ہوتی ہے، اور ممکنہ طور پر ان کوئزارز کے پیچھے یہی ڈرائیونگ فورس ہو سکتی ہے۔ جب مادہ بلیک ہول کے بہت نزدیک آ جائے تو وہ اس کے گرد ایک روشن اور گرم ایکریشن ڈسک بناتا ہے۔ وہ ڈسک لاکھوں ڈگری تک گرم ہو کر بڑی مقدار میں ریڈیشنز خارج کرتی ہے۔ بلیک ہول کے گرد مقناطیسی میدان ایک ایسے جڑواں فوارے کو جنم دیتا ہے جو لاکھوں نوری سال تک خلا میں بہتا رہتا ہے۔ اسے ہم کہکشانی مرکزہ یا ایکٹیو گلیکٹک نیوکلیس کا نام دیتے ہیں۔ بلیک ہولز کی خوراک زیادہ تر گیس اور گرد و غبار پر مشتمل ہے جو کائنات میں خالی فضا کو بھرے رکھتی ہے۔ بلیک ہولز کی غذا وہ مادہ بھی ہے جو نزدیک پائے جانے والے ستاروں سے ٹوٹتا ہے، کیونکہ بڑی کمیت والے زیادہ تر بلیک ہولز ستاروں کو نگلنے پر قادر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بلیک ہولز سے ٹکرانے اور باہم مل جانے کی صورت میں بھی نئے بلیک ہولز نشو و نما پاتے ہیں۔ ہمیں عام طور پر اس عمل کے ذریعے ان کی موجودگی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سپر میسو بلیک ہولز ہمہ وقت مادہ نگل رہے ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض انہیں اپنی خوراک نہ ملے تو پھر توانائی ختم ہو جانے کی صورت میں روشنی کے یہ فوارے بھی باقی نہیں رہتے، تاوقت یہ کہ دوبارہ کوئی شے بلیک ہول کے نزدیک آئے اور یہی سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے۔ ہماری ملکی وے کہکشاں کے وسط میں پایا جانے والا سپر میسو بلیک ہول اپنی خوراک سے محروم ہے، اور یوں اس کی حیثیت نیند میں مگن ایک دیو کی سی ہے۔ اسی بنا پر وہ کہکشانی مرکزہ یعنی گلیکٹک نیوکلیس نہیں رکھتا، اور وہاں روشنی خارج کرنے والا کوئی کوئزار بھی نہیں ہے۔ تاہم ہم ایک دوسری کہکشاں کے ساتھ تصادم کی راہ پر ہیں، اور 10 ارب برسوں میں جب ملکی وے اینڈرومیڈا کہکشاں سے ٹکرائے گی تو امکان ہے کہ ہمارا بلیک ہول اپنی اس نیند سے بیدار ہو کر کوئزار کو جنم دے سکے گا جو نئی بننے والی کہکشاں میں اپنی خوراک حاصل کر رہا ہوگا۔ شاید اس سے یہ تاثر ابھر رہا ہو کہ بلیک ہولز خطرناک ہوتے ہیں، اور یہ کہ وہ اپنے نزدیک پائے جانے والی ہر شے کو ہڑپ اور ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ جہاں یہ بات درست ہے کہ اگر آپ بلیک ہول میں کوئی شے گرا دیں
تو وہ واپس نہیں آ سکے گی۔ وہاں یہ بھی درست ہے کہ دراصل بلیک ہولز اپنے نزدیک پائے جانے والی اشیاء کو کھینچنے کی کوئی خاص صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ بلیک ہولز دراصل اپنی گریوٹی کے علاوہ کسی اور ذریعے سے چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ جس طرح ہمارے نظام شمسی کے گرد سیارے ایک مستحکم مدار میں گردش پذیر رہتے ہیں، کہکشاں کا ایک بڑا حصہ بھی ویسے ہی مستحکم رہتا ہے، اور بظاہر کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ وہ بلیک ہول میں جا گرے۔ دوسری وجہ کہ کیوں بلیک ہولز فلکیاتی ویکیوم کلینر بننے میں کوئی خاص اچھے نہیں، یہ ہے کہ وہ اپنے نزدیک پائے جانے والے مادے کو ایونٹ ہورائزن عبور کرانے اور بلیک ہول کی کمیت میں اضافہ کرنے میں غیر مؤثر رہتے ہیں۔ دوسری طرف وہ چھوٹے بلیک ہولز جو کہکشاں میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، وہ اپنے ساتھی ستاروں کو پھاڑنے میں زیادہ مؤثر ہیں، بنسبت اس کے کہ وہ ان ستاروں کو استعمال کر کے اپنی جسامت میں اضافہ کر سکیں۔ گویا عام تصور کے برعکس، بلیک ہولز زیادہ فاصلے پر پائے جانے والے مادے کو نہیں نگلتے۔ بلیک ہولز صرف ان اجسام کو قابو میں لاتے ہیں جو ان کے بہت نزدیک آ جائیں۔ گویا وہ کائناتی ویکیوم کلینر کے برعکس ایک مکھی خور پودے کے زیادہ مشابہ ہیں۔ مثال کے طور پر سورج کی جگہ اسی کمیت کے ایک بلیک ہول کی موجودگی تصور کریں۔ ایسا ہونے پر زمین پر ایک مستقل تاریکی چھا جائے گی، تاہم سیارے پہلے جتنے فاصلے پر ہی رہتے ہوئے اپنی گردش کو برقرار رکھیں گے، اور کوئی بھی سیارہ بلیک ہول میں جا نہیں گرے گا۔ ہماری زمین کو صرف اسی صورت میں خطرہ لاحق ہوگا اگر وہ بلیک ہول سے اندازاً 10 میل کے فاصلے پر موجود ہو، جو کہ زمین اور سورج کے درمیان پائے جانے والے اصل فاصلے یعنی 93 ملین میل سے بہت کم ہے۔ اتنی معلومات حاصل کرنے کے بعد کیا ہم اب یہ اندازہ لگا سکے ہیں کہ ایک بلیک ہول کے اندر کیا موجود ہے؟ موجودہ تھیوریز یہ پیش گوئی کرتی ہیں کہ بلیک ہول کا سارا مادہ مرکز میں ایک نقطے پر جمع ہوتا ہے، تاہم ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ مرکزی یکتائی یا سینٹرل سنگولیرٹی کیسے کام کرتی ہے۔ بلیک ہول کے مرکز کو درست طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں کشش ثقل کے نظریے کا کوانٹم مکینکس کے نظریے سے ملاپ کرانا پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں بننے والی تھیوری کو ہم کوانٹم گریوٹی کا نام دیتے ہیں، تاہم یہ کیسے کام کرتی ہے ابھی ٹھیک سے معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ معاملہ طبیعیات کے اہم غیر حل شدہ مسائل میں سے ایک ہے۔ بلیک ہولز کا مطالعہ ممکن ہے کسی روز اس راز کو حل کر سکے۔ آئنسٹائن کے عمومی اضافیت کے نظریہ کے تحت بلیک ہولز غیر معمولی خصوصیت رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سینٹرل سنگولیرٹی کسی اور کائنات کے ساتھ ایک پل یا برج بنا سکتی ہے۔ یہ ورم ہول سے مشابہ ہے، جو آئنسٹائن کی مساوات کا ایک حیران کن نتیجہ ہے۔ اس کا کوئی ایونٹ ہورائزن نہیں ہوتا، اور ممکن ہے کہ ورم ہولز اور برجز کسی اور کائنات تک رسائی یا پھر ٹائم ٹریول کو ممکن بنا سکیں۔ تاہم کسی مشاہداتی یا تجرباتی ڈیٹا کے بغیر اس دلچسپ امکان کو محض قیاس آرائی ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ایسے برجز یا ورم ہولز کائنات میں پائے جاتے یا اصولی طور پر بن سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے برعکس بلیک ہولز کا وجود مشاہدے کی روشنی میں واضح ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کیسے بنتے ہیں، تاہم بلیک ہولز کے اندر کیا ہے یہ تاحال ایک معمہ ہے۔ اب ایک سوال، کیا بلیک ہولز ہمیشہ قائم رہتے ہیں؟ اگر بلیک ہول کے پاس اپنی خوراک کے لیے کچھ نہ بچے تو اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ اس ضمن میں ایک دلچسپ عمل سامنے آتا ہے۔ آپ نے اسٹیفن ہاکنگ کا نام تو سنا ہی ہوگا، جو نظری طبیعیات دان اور کاسمولوجسٹ ہیں، اور بلیک ہولز پر تحقیق کرنے والوں میں سر فہرست بھی۔ ہاکنگ کی ایک تھیوریٹیکل پیش گوئی کے مطابق بلیک ہول سے شعاؤں کا اخراج ہوتا ہے، جسے ہم ہاکنگ ریڈیشنز کا نام دیتے ہیں۔ یہ ریڈیشنز بلیک ہول کی کمیت اور توانائی میں کمی لاتی ہیں۔ اسے بلیک ہول ایویپوریشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں ایسے بلیک ہولز جو کسی اور ذریعے سے اپنی کمیت میں اضافہ نہیں کر پاتے، سکڑنے لگتے اور بالآخر ختم ہو جاتے ہیں۔ گویا ایسا بلیک ہول جسے اپنی خوراک نہ مل سکے برقرار نہیں رہتا۔ وہ مادہ اور توانائی جسے بلیک ہول ہڑپ کیے ہوتا ہے، ریڈیشنز کی صورت میں واپس خلا میں چلے جاتے ہیں۔ گویا بلیک ہول کو کائنات کی ری سائیکلنگ مشین سمجھا جا سکتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے 1974 میں کوانٹم مکینکس کے قوانین استعمال کرتے ہوئے
ایونٹ ہورائزن کے نزدیکی حصے پر تحقیق سے یہ بات ثابت کی۔ کوانٹم مکینکس چھوٹے ترین پیمانے پر مادے کے رویے کی وضاحت کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ایٹم کے اندر روشنی اور چھوٹے چھوٹے ذرات مسلسل بنتے اور ختم ہوتے رہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران بننے والی روشنی کے باہر نکل پانے کا بہت ہی کم امکان ہوتا ہے۔ باہر سے مشاہدہ کرنے والے کو یوں دکھائی دے گا کہ جیسے ایونٹ ہورائزن روشن ہوا ہے۔ اس کے دمکنے یا گلو ہونے میں جو توانائی خرچ ہوتی ہے وہ بلیک ہول کی کمیت کو کم کرتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ اس حیران کن دریافت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بلیک ہولز کے بارے میں مزید جاننے کی ضرورت ہے۔ تاہم کائنات میں پائے جانے والے بلیک ہولز کے لیے ہاکنگز گلو بے محل ہے۔ ان کے لیے اس گلو کا درجہ حرارت قریباً 0 ہے اور توانائی کا ضیاع نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ بلیک ہول کو اپنی کمیت کھو دینے کے لیے ناقابل تصور حد تک ایک لمبا دورانیہ درکار ہے۔ تاہم اگر کائنات میں چھوٹے بلیک ہولز پائے جاتے ہوں تو اس صورت میں ہاکنگ کی یہ تحقیق بہت اہم ہو جائے گی۔ مثلاً ایک ایسا بلیک ہول جو کسی بحری جہاز کی جسامت کا ہو 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں غائب ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بلیک ہولز ایک حیران کن اور پراسرار شے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی روز یہ جاننے میں کامیاب ہو جائیں کہ بلیک ہول کے اندر کیا پایا جاتا ہے۔ شاید کبھی یہ معمہ حل ہو سکے کہ کیا واقعی بلیک ہولز کسی اور جہت یا ڈائمنشن میں کھلنے والا دروازہ ہیں، جیسا کہ ورم ہولز۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم بلیک ہولز کے راز کو کبھی نہ جان پائیں اور ان کے وجود کو ویسے ہی قبول کر لیں جیسے وہ ہیں۔